بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم 18واں پارہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے. آیت کا ترجمہ ہے زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی طے کرتا ہے اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے، دوبارہ سن لیجئے. زانی مرد نکاح کرتا ہے تو صرف زناکار عورت سے کرے گا یا مشرک عورت سے کرے گا، اور زناکار عورت سے نکاح وہی مرد کرتا ہے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات ایمان والوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. ہمارے رب کا دستور ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور ہے کہ کسی گناہ کی نفرت اور اس کی نحوست اور اس کی گندگی کو دل میں بٹھانے کے لیے اس کو کسی گندی چیز کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں. بخاری شریف میں تصویر کے بارے میں روایات ہیں کہ تصویر کا کھینچنا اور کھنچوانا، تصویر کا بنانا، یہ سب حرام ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر والے کو، تصویر کا بنانا، کھینچنا، کھنچوانا، اس کو مشرک کے ساتھ ملایا ہے. جیسے مشرک شرک کا گناہ گندا گناہ ہے، ایسے ہی تصویر کشی گندا گناہ ہے. فجر کی نماز پڑھائی، مجمع کی طرف رخ کیا اللہ کے رسول نے اور فرمایا تم لوگوں کو پتہ ہے رات مجھ پہ کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اور فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کے برابر کا گناہ قرار دیا گیا. اور پھر 17ویں پارے کی آیت پڑھی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو. تو بتوں کی گندگی شرک ہے اور جھوٹی گواہی، ان دونوں کو ملا دیا ہمارے اللہ نے. نمبر 3، شراب کے بارے میں جہاں احادیث کا بیان ہے وہاں ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا یہ ایسا ہے جیسے بت کو سجدہ کرنے والا. شارب الخمر کعابد الوثن، شرابی ایسا ہے جیسے بت کو سجدہ کرنے والا. تو یہاں اس آیت میں زنا کی وجہ سے انسان کا اندر بگڑ جاتا ہے، طبیعت کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کو گندی چیزیں اچھی لگتی ہیں، صاف چیز اس کو بری لگتی ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے. جب آدمی کے اندر کا مزاج، انسان کے اندر مختلف چیزیں ہیں، انسان کے اندر صفراوی مزاج بھی ہے، بلغمی مزاج بھی ہے، سوداوی مزاج بھی ہے. جب یہ مزاج خراب ہو جاتے ہیں تو اچھی چیز بری لگتی ہے، حلال چیز بری لگتی ہے. مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو چیزیں بری لگتی ہیں. اور جو اچھی خوشبو، صحت مند آدمی کو خوشبو اچھی لگتی ہے وہ اس کو بدبو لگتی ہے، اس کو الٹی آنے لگتی ہے. کیوں؟ مزاج خراب ہو گیا. ایسے ہی بدکاری کی وجہ سے مزاج خراب ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج اتنا بگڑ جاتا ہے کہ حلال نکاح اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، بلکہ جہاں اس کی یہ گندی خواہش پوری ہو اور جو عورت اس کو اچھی لگے
तो बस उससे बदकारी की इसको ख्वाहिश होगी। और अगर वो किसी तरीके से निकाह का शर्त लगा ले तो निकाह के अगराज में से गरज हयादार बनना, पाकदामन बनना, नेक सालिह औलाद का पैदा होना, ये निकाह के अगराज में से। उसको इससे कोई गरज नहीं होगी, उसको गरज होगी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने से। तो ऐसा आदमी जिसका मिजाज बिगड़ जाता है, उसका मिजाज कहाँ जाता है फिर? वो बदकार औरत जो बदकारी की आदी होती है उस तरफ जाएगा, या फिर उसको फिर मजहब से भी कोई सरोकार नहीं। वो हिंदुओं को भी पसंद करेगा, यहूदियों को भी पसंद करेगा, और वो ईसाइयों को भी पसंद करेगा, जो आग को सजदा करते हैं उसको भी पसंद करेगा, क्योंकि मिजाज बिगड़ गया। तो उसको फिर हलाल की तरफ रगबत नहीं होगी। जहां उसकी ख्वाहिश पूरी हो, अगर बदकार औरत से ख्वाहिश है तो वो पूरी हो जाएगी। और अगर वो मुशरिक औरत कहे कि भाई हमारा तो हिंदुओं के अंदर तो हमारे मसाइल है और तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें तो अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तो ये उसके लिए भी तैयार हो जाएगा, इसलिए कि इसको इससे कोई सरोकार नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं एक आयत का पहला जुमला कि बदकार आदमी उसका मिजाज इतना बिगड़ जाता है कि उसके अंदर फिर हलाल की रगबत नहीं रहती, उसकी रगबत फिर बदकार औरत ही की तरफ होती है। और इतना मिजाज बिगड़ जाता है उसका कि अगर उसके मिजाज को मुशरिक की तरफ, मुशरिक औरत भी अगर वो उसको अपनी तरफ वो करे, माइल करे, तो ये उसके साथ भी तैयार हो जाएगा, निकाह करने के लिए भी तैयार हो जाएगा और बदकारी के लिए भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो बदकार औरत जिसका मिजाज में बदकारी आ जाती है, तो उसकी तवज्जो फिर हलाल आदमी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसका मिजाज बिगड़ गया। वो भी अपने जैसे बदकार को पसंद करेगी, और अगर वो बदकार न मिला तो कोई काफिर ही मिल गया उसको, तो वो काफिर को पसंद करेगी, और काफिर आदमी उससे क्या करेगा? मुशरिक आदमी उससे निकाह करेगा। हमारे रब फरमाते हैं ये सब बातें आसमान से हराम कर दी गई है। ये तो आयत का एक जाहिरी मफहूम है। अब यहाँ पर यानी यानी क्या चीज हराम है? तो ये वाला यानी जालिका इसमें इशारा है, ये हराम है। ये से क्या मुराद है? तो ये से मुराद अगर जिना है तो कोई इश्काल की बात नहीं है, बिल्कुल साफ बात है, जिना तो हराम है, ईमान वालों पे हराम है, तो आयत पर किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं पड़ेगा। ये हराम है यानी जिना हराम है। और अगर ये वाला मतलब लिया जाए कि अगर जिनाकार आदमी जिनाकार औरत से शादी करे, बाकायदा शादी करे, गवाहों की मौजूदगी में शादी करे, तो आया वो निकाह होगा या नहीं होगा? तो उसके बारे में यह है कि वो निकाह हो जाएगा, इसलिए कि निकाह के लिए जो शराइत है वो क्या है? आकिल हो, बालिग हो, मुस्लिम हो, उसका अंदर का कोई सा भी मिजाज हो। लेकिन चूंकि ये शराइत मौजूद है, लिहाजा इन शराइत की मौजूदगी की वजह से निकाह हो जाएगा। लेकिन हराम क्या चीज है? हराम वो चीज है कि अगर ये जिनाकार आदमी अपनी इस जिनाकार बीवी को वो जिना से बाज न रखे और उसकी इस बदकारी के ऊपर राजी हो, तो ये हरकत हराम है। निकाह तो हो जाएगा, अगर इनके यहाँ औलाद पैदा होगी तो नसब भी साबित हो जाएगा, और इस मर्द के ऊपर जो खर्चा आता है निकाह का वो भी लाजिम होगा, और जो इस मर्द के जिम्मे बीवी के हुकूक आते हैं वो भी लाजिम होंगे। और अगर ये मर्द मर गया तो वो औरत इसकी वारिस भी होगी। जो मियाँ बीवी के जो हुकूक शरीयत ने मुकर्रर किए हैं वो तो सब हो जाएंगे। हराम क्या चीज है? कहा हराम ये चीज है कि अगर ये निकाह के बाद अपनी इस बीवी को बुरी हरकत से न रोके तो इसको शरीयत में दय्यूस कहते हैं, जो अपनी बीवी की हरामकारी पे राजी हो, जिसकी बीवी और बेटी के साथ और जिसकी बहन के साथ कोई भी गपशप लगाए, कोई भी उसको ले जाए, उसको शरीयत में दय्यूस कहते हैं। ये अल्फाज है अहादीस के अंदर, और फुकाहा ने इन अल्फाज को इस्तेमाल कहते हैं कि ऐसा आदमी दय्यूस होता है जो अपनी बीवी
یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کے اوپر راضی ہوتا ہے، تو یہ حرکت حرام ہے۔ باقی اگر زناکار آدمی زناکار عورت سے شادی کرے، شادی تو ہو جائے گی، لیکن اگر یہ اس کو ان حرکتوں سے منع نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور رہی بات ایک زناکار آدمی ایک مشرک عورت سے شادی کرے، وہ نکاح ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے رب فرماتے ہیں دوسرے پارے کے اندر کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے ایمان والو مشرک عورتوں سے نکاح کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کب اجازت ہے؟ جب یہ مشرک عورتیں مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، تب جا کر کے تمہیں اجازت ہے۔ تو مشرک عورت سے نکاح حرام ہے، لیکن اگر کوئی زناکار آدمی ایسا کرتا ہے تو دو گناہ ہو گئے۔ ایک تو نکاح نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک کے ساتھ نکاح ہوتا نہیں ہے۔ نکاح کے لیے مرکزی شرط ایمان ہے، اور میاں بیوی دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا، میلاب ہو گیا، تو یہ میلاب کیا ہے؟ زنا کہلائے گا۔ تو ایک تو وہ حرکت کی اس نے کہ مشرک کے ساتھ آگے بڑھا، اور ایک یہ حرکت کی اس نے کہ اس نے یعنی میلاب کیا، تو یہ میلاب صحیح نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا اور زنا ہوگا۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ ہمارے رب نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو یہ دوسری آیت کے اندر یہ والی بات ہے کہ بدکاری اتنا گندا، پھر یہ تو بدکاری کا بیان ہے، اس سے ہٹ کر کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کے اندر اپنی اپنی خاصیتیں۔ سود کا گناہ الگ گناہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ظلم کا گناہ الگ گناہ ہے، کسی کے مال پہ بیجا ہاتھ ڈالنا یہ الگ گناہ ہے۔ ہر گناہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک نحوست رکھتا ہے، ایک قالت رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہر بیماری اپنی الگ الگ جراثیم رکھتے ہیں، ایسے ہی ہر گناہ اپنے اپنے جراثیم رکھتا ہے، اور ہر گناہ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ الگ ہوتی ہے، اور آدمی کو کیا کرتا ہے؟ وہ خدا سے دور کرنے کے اندر ہر گناہ کو دخل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک ہر قسم کے ہر گناہ کی نفرت اللہ ہمارے دل میں بٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دل میں خوبصورت بنا لے، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، محبوب بنا لے اور خوبصورت بنا لے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے، کس چیز کی؟ کفر کی، اور کس چیز کی؟ حکم عدولی کی، اور کس چیز کی؟ ہر طرح کی نافرمانی کی۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت ڈال دے اور گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ آسان الفاظ یہی ہے جو ہم اپنی دعا میں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نیکیاں محبوب بنا، ایمان محبوب بنا، اور گناہوں کو ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر مبغوض بنا، کہ ہمارے دل سے، ہم دل سے گناہوں سے کیا کریں؟ وہ نفرت کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، مرتے دم تک کسی انسان کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، اور شر سے حفاظت فرما، اور آج دن کے سارے کام اپنے کرم سے آسان فرما، کسی انسان کا ہمیں محتاج نہ بنا، اور ہمارے لیے شریعت پر چلنا آسان فرما، ایمان کو محبوب بنا، ایمان کو محبوب بنا، نیکیوں کو محبوب بنا، اور تمام گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔